اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ حضور کی رحمت للعالمین کے توسط سے میرے اللہ ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرما، اور ڈاکٹر صاحب کی بخش فرما، ڈاکٹر صاحب کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرما، قبر کے مراحل کو آسان فرما، قبر کے مراحل کو آسان۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے جلیلہ سے میرے اللہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، یا اللہ ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہ آج حیدرآباد میں پچاس سال سے سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً گزرے ہوئے 15 سالوں 12-13 سالوں میں جس طرح کا دشمنوں جیسا رویہ رہا ہے، اس پہ ایک بڑی اہم ریلی تھی۔ وہ ریلی جو اس سے پہلے بھی پاکستان کی محبت میں، احتیاط میں کئی بار منسوخ ہوئی، لیکن آج پاکستان ایک بہت بڑے سرمایے سے محروم ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا قومی سانحہ ہے جس کو آج ہم نے دیکھا اور سنا ہے۔ تو کوئی اور دوسری رائے اور امکان نہیں تھی کہ آج ہم محسن پاکستان کا ڈیٹرنٹ، پاکستان کے دفاع، استحکام، آنے والی نسلوں کی آزادی کیا گارنٹر، کیا ضامن اس ملک کا محسن ڈاکٹر عبدالقدیر ہم سے بچھڑ گئے۔ پوری قوم آج کے دن سوگوار ہے، اور ہمارا دکھ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسی قبیلے سے، اسی وعدے سے، اسی ارادے سے، اسی نظریے سے ان کا تعلق تھا، جن کا آج یہاں پہ سامنے یا اس جانب کھڑے ہوئے لوگوں کا ہمارے اجداد کا یہ ارادہ، وعدہ اور نعرہ رہا کہ پاکستان بنایا ہے اور پاکستان بچائیں گے۔ کیا ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں ہم نے اس نعرے اور وعدے کو پورا نہیں کیا؟ آج پاکستان کا دشمن اگر یہ بتائے کہ اس کے آرسنل میں کیا ہے، اس کے کمان میں کس طرح کی تیریں ہیں، تو پاکستان کے لیے یہی کافی تھا کہہ دینا کہ تمہارے پاس کچھ بھی ہوگا، ہمارے پاس قدیر ہے۔ آج اس محسن پاکستان کو ہم نے کھو دیا۔ پاکستان کی آنے والی نسلیں، ان کی آزادی کی ضمانت دینے والا آج ہمارے درمیان نہیں رہا۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تفسیر بنا دینے والا وہ ہمارے درمیان نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے بعد یہ پاکستان کا سب سے بڑا محسن تھا جو قوم کو ملا ہے۔ آپ بتائیے پاکستان کی تاریخ، قائد اعظم سے لے کر قائد ملت اور قائد ملت سے لے کر قدیر تک، اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ جب ڈاکٹر عبدالقدیر اپنے اجداد کے ساتھ بنگال، بھوپال سے آزادی کا تحفہ لیے اور اپنے حصے کا پاکستان لیے پاکستان کی جانب بڑھے تھے، تو جو خواب ان کے ذہن میں تھے پاکستان کے لیے، انہوں نے
بیرون ملک جا کر جو تعلیم حاصل کی، جو تجربہ حاصل کیا، جو مہارت حاصل کی، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک صفحہ پاکستان کے سپرد کر دیا۔ یہ پاکستان کا وہ سپوت تھا جس نے سب کچھ پاکستان کے حوالے اور سپرد کر دیا۔ سوال پاکستان کے ضمیر پہ یہ ہے، پاکستان کی مملکت سے پوچھنا یہ ہے، کیا اتنے بڑے مقام اور نام والے، اتنے بڑے محسن کی جس طرح ہمیں اس کی زندگی میں قدر کرنی تھی ہم نے کی ہے کیا؟ اس کی یاد میں کتنے، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کتنی محفلیں سجائی گئی؟ جس شخص نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کون سے اختیار تھے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس محسن کو اگر ہم نے اس کی زندگی میں یاد نہیں رکھا ہے تو کراچی سے خیبر تک جگہ جگہ پر اتنی یادگاریں تعمیر ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے سیاسی خانوادوں کے نام پر بڑی بڑی عمارتیں، ایئرپورٹ اور ایوان رکھے ہیں، جس کا حقدار بتائیے گزرے ہوئے 70 سال میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میں حکومت پاکستان سے پوری پاکستانی قوم اور خاص طور پہ مہاجر قوم سے کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کے نام کا سکہ جاری کیا جائے۔ سیاسی بنیادوں پہ جو نام رکھے گئے ہیں ایئرپورٹس کے، اس کے حقدار ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے لوگ، انہوں نے ایک مہاجر ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے کے وعدے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بچانے کے وعدے کا بھی مکمل اہتمام اور احترام کیا۔ کل کراچی میں بھی ہم ایم اے جناح روڈ پر ایک انہی کے شایانہ شان ایک غائبانہ نماز جنازہ کر رہے ہیں، اور سندھ میں جہاں جہاں ایم کیو ایم کے دفاتر ہیں، جہاں جہاں ایم کیو ایم کے زونل آفیسز ہیں، سب جگہ کل غائبانہ نماز جنازہ ہونی ہے۔ آج صبح کے وقت ان کا انتقال ہوا اور ظہر کے وقت ان کی نماز جنازہ اور تدفین ہونی تھی، اس لیے ہمارا وہاں پہ وقت پہنچ نہیں سکا۔ ہمارا ایک وقت وہاں پہ موجود ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ قوم کم سے کم ان کے بچھڑنے کے بعد ان کو اس طرح یاد رکھے کہ کوئی ہمیں محسن کوشچن نہ کرے۔ اور وہ صرف پاکستان کے محسن نہیں تھے، ملت اسلامیہ ان پہ فخر کرتی تھی کہ ان کے بعد اور ان کی وجہ سے اور ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی اس ملک سے حب الوطنی کی وجہ سے آج عالم اسلام بھی جوہری طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ جوہر نایاب تھے کہ جن کے دم سے پاکستان جوہری صلاحیت ہے، جوہری قوت ہے اور جوہری طاقت ہے، جوہری توانائی بھی اور جوہری حفاظت بھی۔ اگر کسی کے نام کی جانی چاہیے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہے۔ جوہری توانائی اور صلاحیت کے جو ادارے ہیں کہوٹا سمیت، ان کو ڈاکٹر عبدالقدیر کے نام سے منسوب ہونا چاہیے۔ جب اس ملک کا تحفظ، اس ملک کا استحکام، اس ملک کی طاقت اور جوہری صلاحیت ان کے نام سے منسوب ہے تاریخی طور پر، تو عمارتوں کے نام بھی یہ رکھے جائیں۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سندھ کے شہری علاقوں میں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں ایم کیو ایم موجود ہے، جہاں ایم کیو ایم کے دفاتر موجود ہیں، ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگی، ان کی یادیں بھی ہوں گی اور یادگاریں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر کو کسی نے پاکستان بلایا نہیں تھا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد ان کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا، وہ پکار پکار کے ان سے کہہ رہا تھا کہ چلو جو ملک بنایا ہے میرے اجداد نے، اس بھارتی ایٹمی دھماکے کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کو بھی ایک ایٹمی طاقت بنائی جائے۔ آج الحمدللہ اس ایٹمی طاقت کا سبب، اس کی وجہ ڈاکٹر عبدالقدیر تھے، جو آج ہم میں نہیں رہے ہیں۔ تو کل دوپہر 4 بجے ایم اے جناح روڈ میں خالق دینا ہال کے سامنے ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے، پروفیسروں سے، ادیبوں سے، وکلا سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، تاجروں سے، تمام محب وطن پاکستانیوں سے، وہ تمام لوگ، وہ پوری قوم جو ان کی وجہ سے آج زیادہ محفوظ ہے، وہ جس کی وجہ سے آج آزادی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، اس کی غائبانہ نماز جنازہ کے لیے موجود رہے۔ تاجر برادری اس حوالے سے اس نے اپنی موجودگی کا ہمیں خود یقین دلایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا کراچی اور کراچی کی تمام شعبہ زندگی اور جن جن شہروں سے لوگ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچیں گے۔ خدا ڈاکٹر عبدالقدیر کو ان کے درجات بلند کرے اور ان کو صلہ دے کہ اس نے ملت اسلامیہ کو اور اسلام کے نام پہ بننے والے ایک پاکستان کو واقعی قلعہ بنا دیا، اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔